محقق ہے اس کی طرف سے لگائی گئی ہیں. اصل باقی جتنے بھی چھاپے ہیں ان میں یہ سرخیاں نہیں ہیں. یعنی اس چھاپے کا جو محقق ہے جس کا نام باہر لکھا ہوا ہے اپنا ڈاکٹر حسام الدین بن محمد صالح فرفور، یعنی یہ ان کی طرف سے پیرا بندی کی گئی ہے، اور پھر علیحدہ علیحدہ ہیڈنگ جو ہیں وہ رکھیں گے، اور اس میں کافی آسانی ہے. باقی جو جتنے بھی چھاپے ہیں وہ سب مسلسل عبارت ہیں، یعنی یہاں وہ نہیں لکھا ہوا مطلب اصلاح ابن عابدین، بلکہ لال الاغراب کے بعد یہی عبارت ہے وَإِذَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِ ما خلاف الصواب. ایسے ہی اگر جو منہج ابن عابدین ہے یہ بھی نہیں ہوگا، وہ وقد التزام تو اکٹھی عبارت. تو انہوں نے یعنی یہ کافی اس کی حد بندی کی ہے اور پھر عنوان دیے ہیں اور وہ مفید ہیں. تو ففہم جس وقت امام شامی اس کتاب میں ففہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب اعتراض کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو وہ ویسے یہ نہیں کہتے یارد علیہ یا علیہ رد یا علیہ اعتراض، ادب کے پیش نظر ففہم کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ یہ میں نے لکھا تو ہے مگر میری رائے اس سے موافق نہیں ہے. تو انہوں نے یہاں عنوان دیا اصطلاح ابن عابدین فی قولہ ففہم بعد النقل عن الحلبی والطہطاوی. حلبی حاشیہ جو اسی در مختار پر ہے اور طہطاوی حاشیہ جو در مختار پر ہے، ان سے جو خلاف صواب ہے، مطلب جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. دوسرا جو لکھا ہوا غلط نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں احسن دوسرا قول ہے. تو یہ دونوں صورتحال جو ہیں ان پر اشارہ کرنے کے لیے ففہم بولا جائے گا کہ کبھی تو غلط جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ بات ہے ہی غلط، صحیح نہیں ہے. دوسرا ہے تو صحیح لیکن آسن نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ففہم کا اپنا لفظ بنایا ہوا اس کتاب کے اندر جو اسے واضح کرے گا. تو ایسا جب ہوگا اقرر الکلام علی ما یناسب المقام، تو میں کلام کو پکا کروں گا مقام کے مناسبت کے لحاظ سے. وَأُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ فَفْهَمْ، تو اس کی طرف میں اپنے قول ففہم سے اشارہ کر دوں گا کہ یہ بات یا غلط ہے یا غیر آسن ہے. ولا اصرح بالاعتراض علیہما، تو میں ان دونوں پر اعتراض کی تصریح نہیں کروں گا. کیوں؟ تأدبا معہما، ان دونوں کا ادب کرتے ہوئے. یعنی لفظ منہج کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اپنے حاشیے میں، طریقہ کار کیا ہے حاشیے کا. کہ کتاب تو ویسے بھی بڑی عمدہ تھی لیکن اختصار کی وجہ سے پہلیوں جیسی بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کتاب کا وہ سکم دور کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے التزام کیا ہے، اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے، فی ما یاقع فی الشرح، شرح سے مراد در مختار، کہ جو در مختار میں پایا جاتا ہے، من ما کا بیان ہے، کیا پایا جاتا ہے یعنی مسائل اور ضوابط. در مختار میں جو مسائل ذکر ہیں یا جو قواعد و ضوابط ذکر ہیں، تو میں نے ان کے لحاظ سے ایک بات کی پابندی کی ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے. کس چیز کو؟ مراجعت اصلہ المنقول عنہ، کہ جس اصل سے وہ اصول جس ماخذ سے ذکر کیے گئے ہیں میں نے ایک بار وہ چیک کیے ہیں اصل ماخذ، یعنی جو مسائل ذکر ہے اور ان کا حوالہ دیا گیا ہے پہلی کتابوں کا،
تو میں نے وہ اصل عبارت ان کتابوں کی دیکھی ہے. ایسے جو اصول ذکر کیے ہیں انہوں نے، وہاں بھی میں نے اصل کتاب دیکھی ہے جہاں سے انہوں نے نقل کیا. مراجعت اصلہ المنقول عنہ، کہ مسائل اور قواعد و ضوابط کا ایک اصل ہے، اصل جس سے انہوں نے نقل کیا. تو میں نے اصل کو چیک کیا کہ انہوں نے جو عبارت لکھی ہے کیا ہو بہو وہاں ویسے ہی ہے یا کچھ فرق ہے. ایک تو اصل ہی المنقول عنہ، دوسرا غیر ہی، یعنی ایک کی طرف انہوں نے خود اشارہ کیا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے، اگر انہوں نے خود اشارہ نہیں کیا تو میں نے خود ڈھونڈا کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے. اب سوال پیدا ہوتا تھا تو کیا آپ کو ان کی علمیت پہ کوئی شک ہے کہ آپ ان کے حوالے چیک کرتے پھر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ شک نہیں ہے، لیکن یہ ڈر ہے کہ کہیں لکھتے ہوئے کوئی قید ساقط نہ ہو گئی ہو، کیونکہ ایک قید بھی اگر ساقط ہو جائے تو مضمون کا مطلب بدل جاتا ہے. تو لکھتے ہوئے کہیں کوئی شرط نہ رہ گئی ہو، کوئی قید نہ رہ گئی ہو، تو اس لیے میں نے سارے حوالے چیک کیے ہیں. یہ میں نے اپنے اوپر التزام کیا ہے. خوفاً، یہ التزام تو کا مفعول لہو ہے کہ میں نے یہ التزام کیا اس بات سے ڈرتے ہوئے، من اسقاط بعض القیود، کہ قیود میں سے کوئی قید ساقط نہ ہو گئی ہو، والشرائط، یا شرائط میں سے کوئی شرط ساقط نہ ہو گئی ہو، اس لیے میں نے مراجعت کی. وزدت کثیرا من فروع مہمہ، یہ دوسرا کام ہے. پہلا کام مراجعت ہے، دوسرا کام ہے اضافہ، کہ میں نے پھر بہت سی اہم جو فروع تھیں ان کا اضافہ بھی کیا، کہ ایسی فروع کے جن کا فائدہ بڑا تھا، فوائدها جمۃ، تو میں نے وہ فروع بھی وہاں لکھی. فروع پر عطف ہے پھر وقائع کا، کہ میں نے اضافہ کیا ایک تو فروع کا، اور دوسرا میں نے اضافہ کیا وقائع کا اور حوادث کا، الاختلاف البواء سے، اپنے اسباب کے اختلاف پر ان کو مبنی رکھتے ہوئے، کیونکہ فقہ کے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات پر احکام مرتب جو کیے گئے تھے وہ بھی میں نے یہاں اضافہ کیا اور ان کے اسباب بھی لکھے. اچھا جی، آگے تیسرا، زدت من الابحاث الرائقات، شاندار باتیں بھی ان کا میں نے اضافہ کیا، والنکت الفائقات، اور شاندار نکات کا بھی اضافہ کیا. وحل العویسات، زدت حل العویسات، جو مشکل الفاظ تھے یا مشکل عبارتیں تھیں میں نے ان کا حل بھی اپنے حاشیہ میں شامل کیا، چونکہ وہ پہلیوں کی طرح تھی تو اس لیے عویسات اس میں موجود تھے. واستخراج الغویسات، یہ بھی یعنی دقیق مسائل جو تھے ان کے کی وضاحت بھی میں نے کی. وکشف المسائل المشکلات، جو مشکل مسائل تھے ان کی تشریح کی. وبیان الوقائع المعضلات، اور مشکل وقائع کا بیان بھی کیا. ودفع الارادات الواہیہ من ارباب الحواشی، تو در مختار پر کچھ حاشیوں میں ناجائز اعتراض کیے گئے تھے. واہیہ کمزور، یعنی ان کی گنجائش نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے شوق پورا کیا ہوا تھا اعتراض کرنے کا، تو پھر اس لحاظ سے شارع مظلوم تھا، تو میں نے پھر شارع کا بدلہ لیا کہ یہ فلاں نے جو اعتراض کیا وہ درست نہیں ہے، تو میں نے ان اعتراضات کو دفع کیا. میں نے اضافہ کیا کس کا؟ دفع
اعتراض ارادات الواہیہ من ارباب الحواشی والانتصار، لہذا شارع، تو میں نے بدلہ لیا اس شارع کا، یعنی جس پر حواشی نے ظلم کیا ہوا تھا ناجائز اعتراضات کی وجہ سے، لہذا الشارع المحقق بالحق۔ اچھا جی، ورفع الغواشی، اچھا جی، اب یہ مراجعت پر عطف ہے، میں نے التزام کیا پردے ہٹانے کا، مع عزو کل فرع الی اصلہ، سمیت نسبت کرنے ہر فرع کی اس کی اصل کے، یعنی جو عزو ہے نسبت کرنا یا حوالہ دینا، ہر فرع کو اس کا جو یہ مسئلہ یعنی کہاں سے متفرع ہوتا ہے میں نے اس کی اصل کو بھی لکھا۔ وَكُلِّ شَيْءٍ إِلَى مَحَلِّهِ، اور سمیت نسبت کرنے ہر شے کے، پہلے تھا عزو کل فرن، پھر ہے عزو کل شیء، ہر شے کے طرف اس شے کے محل کے، یہاں تک کہ حجج اور دلائل اور مسائل کی تعلیلات جو تھیں، علتیں یعنی جن کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے اور حکم لگایا جاتا ہے، میں نے وہ مسائل کی علتیں بھی لکھیں۔ وما کان من مبتکرات فکری الفاطر، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میرے فکر کی خود پیداوار تھیں، یعنی جو میں نے کہیں سے دیکھ کے نہیں لکھی بلکہ وہ خود میں نے سوچیں، وہ ہیں مبتکرات، یعنی نیا پھل میری سوچ کا۔ فاتر پھر یہ کسر نفسی کے لیے کہہ دیا کہ میری کوتاہ فکر کے جو پھل تھے میں نے وہ بھی ساتھ لکھے۔ و مواقع نظری القاصر، اور میری کوتاہ نظر کے جو مواقع تھے، یعنی جہاں جہاں میری فکری نظر واقع ہوئی اور میں نے جو اپنی طرف سے میری تحقیقات تھیں وہ بھی میں نے ساتھ لکھی۔ اشیر الیہ و انبہ علیہ، تو یہ لکھتے وقت میں نے پھر اشارہ بھی کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ میرا کہا ہوا ہے، یہ میں کسی سے نقل نہیں کر رہا، یہ اس جگہ میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اسے میری طرف منسوب کیا جائے اور میری حد تک رکھا جائے۔ وَبَذَلْتُ الْجُهْدَ فی بیان ما هو الاقوى، تو اس میں فقہ میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ مفتہ بھی قول کو بیان کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں میں نے اپنی پوری ہمت لڑائی اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے اپنی جد و جہد کو خرچ کیا، کس میں؟ اقوا کے بیان میں، ادف کے مقابلے میں اقوا کیا ہے۔ وما علی الفتویٰ، اور غیر مفتہ بھی قول کے مقابلے میں فتویٰ کس پر ہے، اور مرجوح کے مقابلے میں راجح کون ہے، یہ کام کرنے میں میں نے ہمت لڑائی۔ کہاں ہمت لڑائی؟ مما اطلق فی الفتاوی، فتاوی میں جو بات مطلق لکھی گئی تھی، یعنی فتاوی میں اقوا کا ذکر نہیں تھا کہ یہ اقوا ہے یہ غیر اقوا ہے یا یہ راجح ہے یہ مرجوح ہے، جہاں مطلق لکھا گیا تھا اور ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ راجح کیا ہے، تو میں نے وہاں یہ کام کیا ہے۔ یہاں پہلے تھا وہ تو واضح تھا، جہاں فتاوی والے مطلقاً لکھ گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ وضاحت ترک کی کہ کون سا راجح ہے کون سا مرجوح ہے، تو میں نے کوشش سے وہاں یہ لکھا کہ یہ راجح ہے اور وہ مرجوح ہے، جو کہ مطلق رکھا گیا تھا فتاوی میں یا شروع میں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ نے پھر کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ راجح ہے؟ جب فتاوی والے یا شارحین اس کو ایسے ہی لکھ گئے تھے تو آپ نے کن سورسز سے اس کو راجح بنایا، یا کن سورسز سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ مفتہ بھی ہے اور وہ مفتہ بھی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ معتمدن فی ذالک، اس میں نے بھروسہ کیا اوپر اس کے جس کو متأخرین ائمہ میں سے جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے جو لکھا تھا، تو میں نے اپنی طرف سے ترجیح نہیں دی اور اپنی طرف سے میں نے مفتہ بھی نہیں بنائے،
بلکہ میں نے پھر جو اصحاب ترجیح تھے اور جنہوں نے مفتہ بھی قول کی وضاحت پہلے صدیوں میں کی ہوئی تھی، میں نے پھر ان کی طرف رجوع کیا اور ان کے لکھے ہوئے سے میں نے پھر اپنی کتاب میں مفتہ بھی کا تعین کیا، جس کو لکھا تھا ائمہ اعلام نے متاخرین اعظام میں سے، مثلا امام ابن حمام انہوں نے لکھا تھا، اور ان کے دونوں شاگرد قاسم بن قطلوبغہ اور ابن امیر حاج انہوں نے جو لکھا تھا، قاسم بن قطلوبغہ یعنی یہ اس طرز کے فقیہ ہیں جس طرح کے امام طحاوی ہیں، تو وہ بہت پہلے کے ہیں متقدمین میں سے، لیکن یہ متاخرین میں قاسم بن قطلوبغہ جو ہیں انہوں نے بھی فقہ حنفی کو حدیث سے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی اور پوری فقہ حنفی کے دلائل حدیث سے لکھے، تو یہ شاگرد ہیں ابن حمام کے۔ تو ان دونوں نے جو بیان کیا تھا، ابن امیر حاج جن کی کتاب مدخل ہے یا اس کے علاوہ، اور ساتھ ہی جو مصنف ہیں اور ان کے علاوہ رملی، حاشیہ رملیہ جن کا، اور ابن نجیم یعنی ابن نجیم نام کے دو عظیم فقیہ ہیں فقہ حنفی کے، تو ان دونوں کا ذکر کیا، یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کو ابن نجیم کہا جاتا ہے، اور یہاں ابن نجیم نام علیحدہ علیحدہ ان کے، ابن شلبی اور شیخ اسماعیل حائق حانوتی السراج، اور ان کے علاوہ ممن لازم علم الفتویٰ من اہل التقویٰ، یعنی وہ اکابر کے جن کی زندگی گزر گئی تھی علم فتویٰ میں، اور صرف فتویٰ نہیں تھا بلکہ ساتھ تقویٰ بھی تھا، تو ایسے لوگوں سے میں نے پھر یہ حاصل کیا کہ کون سا قول راجح ہے اور کون سا قول مرجوح ہے، جہاں عام شارحین نے اور فتاویٰ میں مطلقاً ان چھوڑ دیا تھا، تو میں نے وہاں یہ کام کیا ہے کہ مفتہ بھی قول کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ پھر ان کے ذریعے سے کیا ہے جن اکابرین کا یہاں ذکر کیا۔ لازم ہے تجھ پر ان منفرد حواشی کو پڑھنا اس باب میں، یعنی اس کتاب کے لحاظ سے، جو کہ اپنے ہم مثلوں پہ فائق ہیں، اطراب ہیں ہم مثل، یعنی باقی جو حواشی لکھے گئے ہیں ان کے مقابلے میں یہ حواشی جو میں نے لکھے ہیں یہ فائق ہیں۔ المسفرات عن نقابها، جو پردہ ہٹانے والے ہیں، حقائق سے نقاب ہٹانے والے ہیں، لطلابها، ان منفرد حواشی کے طالب علموں کے لیے، وخطابها، یہ اصل جو ہے وہ عورت سے تشبیہ دے کر پھر آگے اس کے لیے پردہ ہوتا ہے یا اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے، تو جو لوگ ان دلہنوں کے طالب تھے یا ان کو شادی کا پیغام بھیجنا چاہتے تھے، تو ان کے لیے میں نے پھر یہ حواشی لکھے، جو حواشی ان دلہنوں کے چہروں سے پردہ ہٹانے والے ہیں کہ جن کے یہ محقق لوگ طالب ہیں۔ اچھا جی، قد ارشدت، تو یہ ہیا ضمیر راجع حواشی کی طرف، کہ ان حواشی نے جو میں نے لکھے رہنمائی کی، کس کی؟ من احتار من الطلاب، طلاب میں سے جو حیرت زدہ تھے، اصل میں حیرانگی یا حیرت کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلا ایک مقام پہ 4 رستے نکلتے ہیں یا 10 رستے نکلتے ہیں، تو بورڈ نہیں لگا ہوا کہ جانا کدھر ہے، تو وہاں جا کر ایک بندہ پریشان کھڑا ہے کہ میں کدھر جاؤں، یہ ہے حیرت میں حیران۔ تو میری کتاب یہ ارشاد کا کام کرنے والی ہے، یعنی یہ حواشی جو ہیں انہوں نے مرشد کا کام کیا ہے، کس کے لیے؟ طلاب میں سے جو حیران تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ ٹرن کدھر کرنا ہے، جانا کدھر ہے، تو میری کتاب نے ان کی رہنمائی کی ہے۔
مختار ہے اس کے معنی کے سمجھنے میں، یعنی ایک ایک معنی میں کئی احتمال تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مراد کون سا لینا ہے، تو پھر میرے حواشی جو ہیں یہ میدان میں آئے اور انہوں نے پڑھنے والوں کو پھر بتایا کہ تم نے ادھر جانا ہے، یہ معنی لینا ہے۔ فلہذا سمیتها، اس بنیاد پر میں نے ان حواشی کا نام رکھا رد المختار علی الدر المختار، حیرت زدہ کو لوٹانا، حیرت زدہ کو لوٹانا کدھر؟ اوپر پسندیدہ موتی کے، یعنی پسندیدہ موتی کا رستہ مبہم تھا، اوجل تھا، تو انہیں اس کتاب کے ذریعے سے اس پسندیدہ موتی کا رستہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ محتار، حیرت زدہ۔ وَإِنِّي أَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، اور میں یہ کہتا ہوں ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے چاہا، یعنی یہ ایک تاثر ابھر رہا تھا جب کہ آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک میرا عزم تو ہے لیکن ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا، اور ساتھ یہ کہا کہ وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْعِيَانِ، کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ شنیدہ کہ باشد مانند دیدہ، کہ جو سنا ہوا ہو وہ دیکھے ہوئے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، کہ اب میں جو بھی کہتا رہوں تو یہ سنی ہوئی بات ہوگی، تم آگے دیکھو گے تھوڑا سا جا کر تو پھر تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس میں کیا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْعِيَانِ، خبر جو ہے وہ عیان کی طرح نہیں ہے، یعنی کوئی ایک ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جا کے دکھا دیتا ہے، تو خبر جتنی بھی کوئی دیتا رہے جو بالمشافہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے وہ خبر سے پتہ نہیں چلتا، تو دیکھنا بھی کوئی دور نہیں ہے، اب تھوڑا ہی آگے میری کتاب جب وہ شروع ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو باتیں کی یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ فَسَيَحْمَدُهَا مُعَانِيهَا، تھوڑی دیر کے بعد ہی میری ہا کا مرجع ہے حواشی، یعنی یہ جو فتاوی شامی ہے اور رد المختار ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی تعریف کرے گا اس کی۔ کون؟ معانیہا، ہر بندہ نہیں کرے گا، جو سطحی طور پر دیکھے گا وہ نہیں کرے گا، معانیہا بعد الخوض فی معانیہا، کہ اس کے معنی میں ڈبکی لگانے کے بعد اس کا معانی، آن آیا یعان یو، یعنی اس میں دھیان کرنے والا، عنایت کرنے والا اس کے ساتھ، تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بندہ جو اس کے معنی میں ڈبکی لگانے والا ہے اور دھیان سے اس کو پڑھنے والا ہے، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ وہ اس کتاب کی تعریف کرے گا کچھ دیر کے بعد۔ اچھا جی، باقی پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ کچھ لوگ ہٹ درم ہوں گے، وہ پھر بھی تعریف نہیں کریں گے، کہ جتنا بھی ان کو میرا کمال نظر آیا وہ بخیل بڑے ہوں گے، یا پھر بھی ان کا انداز یہ ہوگا جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندہ سر کیوں ہلدا ہے، تو وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کہیں گے کہ نہیں یہ کمی رہ گئی ہے، یہ کمی رہ گئی ہے، تو اس لیے وہ پھر اپنے آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جماعت بتوفیق الالہ مسائل رقاق الحواشی مثل دم المتیمی وما در شمسا اشرقت فی علوها جہود حسود وہو ان نورها عمی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی توفیق سے یہ مسائل اکٹھے کیے ہیں، رقاق الحواشی، جن کی اطراف بڑی نرم و نازک ہیں۔ اچھا جی، جن کی اطراف جو ہیں وہ بہت نرم و نازک ہیں، مثل
دم المتیمی، یعنی یہ بھی اشارہ ہے نادر و نایاب خلاصے پر کہ جس طرح کسی کی عمدگی کے آنسو ہوتے ہیں، وما در شمسن نہیں یہ جو اصل بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے دوسرا مصرع، وما در شمسن اشرقت فی علوہا، درہ کا فاعل آگے ہے جہود حسود، کہ جو سورج اپنی بلندی پہ چمک رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیا نقصان نہیں پہنچاتا؟ حاسد کا انکار کرنا، حاسد کا انکار کرنا۔ کیسا حاسد؟ جو جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا ہے کہ دوپہر کو سورج چمک رہا ہے اور حاسد کہتا ہے کہ سورج نہیں چمک رہا یا اس کی تو کوئی روشنی نہیں ہے، یہ تو بالکل بے نور ہے، اور اصل میں اس نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ کہیں سورج کی چمک یا روشنی مجھے نظر نہ آئے، تو کہتے ہیں میرا یہ لکھا ہوا میری کتاب جو ہے یہ تو ایک سورج کی طرح ہے۔ اس کے باوجود جس نے پھر بھی اندھیروں کی شکایت کی تو وہ حاسد ہے جس نے جان بوجھ کی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو ایسے حاسد سے چمکتے سورج کو کیا نقصان ہے؟ یہ اپنی آنکھیں بند رکھے اور کہتا پھرے کہ نہیں چمکتا، تو سورج کے چمکنے پر اس کے حسد کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی سورج کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہی بات بتانا چاہتے ہیں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہتے پھریں، میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے اور وہ اللہ کے فضل سے اچھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وما در شمسن، نہیں نقصان پہنچاتا سورج کو۔ کیسا سورج؟ یہ آگے صفت ہے اشرقت فی علوہا، کہ جو اپنی بلندی پہ چمک رہا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ سورج جو ہے اس پہ بادل ہو یا سورج کو گرن لگا ہوا تو پھر تو اور مسئلہ ہے، مگر یہ سورج اپنی بلندی پر بھی ہے اور چمک رہا ہے، ایسے سورج کو نقصان نہیں دیتا۔ کیا نقصان نہیں دیتا؟ جہود و حسود، حاسد سے بڑا ہے حسود، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حسد کرنے والے کا انکار، یعنی جو اعتراف نہیں کر رہا کمال کا، اس کا انکار نقصان نہیں دیتا۔ وہوا، اور وہ حاسد، ان نورہا، اس سورج کے نور سے، کیا ہے؟ امی، وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، اور اس کا یہ انکار جو ہے اس سورج کو چمکنے کو نقصان نہیں دیتا۔ چلو آگے دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا